کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل میں انصاف تو نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آیا ہے، اور آج عمران خان جو فرعون تھا، یزید تھا، آج خاک ہو چکا ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ خان صاحب کو آپ کی بد دعا لگی ہے، ان بچیوں کی بد دعا لگی ہے۔ وہ رو رو کر چلا رہی تھی، میڈیا پر بیانات دے رہی تھی کہ ان کو دلہن کی طرح سجا سنوار کر لوگوں کے سامنے، بھوکے بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے۔ کاشانہ اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد مجھ سے خاتون اول بشریٰ بی بی نے وعدہ کیا، رابطہ کیا مجھ سے کہ کاشانہ کی یتیم و لاوارث بچیوں کو انصاف دیا جائے گا۔ عمران خان کے دور حکومت میں ان تمام لڑکیوں کو کاشانہ سے غائب کر دیا گیا جن کے جنسی درندگیوں کے بیانات میڈیا پر ریکارڈ تھے، تمام محکمانہ انکوائریز میں ریکارڈ تھے۔ کاشانہ سے 2 لاوارث لڑکیوں کائنات اور ساجدہ کو بے دردی سے قتل کروا دیا گیا۔ کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وجہ قتل سٹارویشن آئی، کئی ہفتوں اس کو نہ پانی دیا گیا اور نہ ہی کھانا دیا گیا۔ یہ تھی عمران خان کی بنائی ہوئی ریاست مدینہ، جہاں پر سرکاری سرپرستی میں رہنے والی یتیم و لاوارث بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں تھیں۔ ان کے لیے آواز اٹھانے والی افشاں لطیف ریاستی ملازم مجھے بدترین حکومتی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ مجھ پہ میرے گھر پر فائرنگ کروائی گئی، میرے گھر کو جلا دیا گیا، مجھ پر جھوٹی اور بے بنیاد خفیہ FIRs درج کروائی گئیں، مجھے کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں ناحق قید کر دیا گیا اور مجھے جیل میں ہی کسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں پہلے سے نامعلوم لوگ موجود تھے، جنہوں نے مجھے بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ میرا ہاتھ جلا دیا گیا، میرا بازو جلا دیا گیا، میرے کپڑے اتار کر میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی، اور مجھے کہا گیا کہ میں نے ہمت کیسے کی اس وقت کے وزیر اعظم فرعون عمران خان اور بشریٰ بی بی جیسی پاک ہستی کے خلاف احتجاج کرنے کی۔ چیئرپرسن سارہ احمد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو جس دن پکڑا گیا، وہ عمران خان کی حکومت کا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دے گی کہ کس طرح چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بچوں کو سپلائی کیا جاتا تھا، کاشانہ سے بچوں کو سپلائی کیا جاتا تھا، اور کاشانہ کی کائنات کو کس طرح اغوا کروا کر عمران خان کے آرڈرز پر، بشریٰ بی بی کے آرڈرز پر قتل کروایا گیا تھا۔ آپ کا کوئی سیاسی جو ہے وہ افیلیشن تو نہیں ہے جو آپ اتنی زیادہ نفرت کا اظہار کر رہی ہیں؟ یہ بالکل کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اداروں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے۔ سیکرٹری ظاہر سلیم گوندر نے لاہور ہائی کورٹ میں میری ریٹ کرنے کے بعد کاشانہ اسکینڈل پر کاشانہ کی تمام بچیوں کے میڈیکل فروری 2020 میں کروائے، جس میں تمام بچیاں سیکچولی ایکٹیو آئیں، اور اس کے بعد ان تمام بچیوں کو ادارے سے عمران خان کی حکومت نے غائب کروا دیا۔ ان بچیوں کو بازیاب کروایا جائے، لیکن ابھی تک وہ بچیاں بازیاب نہیں ہو سکی۔ آپ سارا مدعا عمران خان پہ ڈال رہی ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کائنات کے قتل میں، کائنات کے اغوا میں چیئرپرسن سارہ احمد پوری طرح ملوث ہے۔ پنجاب حکومت کا سیکیورٹی افسر کاشانہ میں رات کو 4 بجے گیا، جو اپنی ساتھ بچیاں لے کر جاتا تھا، اور یہ بہت بڑا ثبوت ہے عمران خان کے کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل میں۔ اور میں بالکل یقینی طور پر کہتی ہوں کہ اس سیکیورٹی افسر کو، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سیکیورٹی افسر کو عمران خان کی حکومت میں مار کر قتل کر غائب کیا جا چکا ہے۔ السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ربا عروج۔ ناظرین، عمران خان کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، اور 3 سال کے لیے ان کی جو ہے وہ قید، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے نااہلی کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ لیکن میرے ساتھ اس وقت جو خاتون موجود ہیں، ان کا ماننا ہے کہ عمران خان کو نہ تو کسی سیاسی بنیاد پر سزا ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ توشہ خانہ کیس ہے، بلکہ انہیں یتیم اور بے سہارا بچیوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے دور کا خوفناک بھیانک سکینڈل، کاشانہ سکینڈل، آج وہ وجہ ہے کہ عمران خان ان حالات کو پہنچے ہیں۔ کاشانہ سکینڈل کی میں بات کر رہی ہوں، جس کو منظر عام پر لانے والی خاتون افشاں لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت یہ کاشانہ کی انچارج تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہاں موجود بچیوں کو مس یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مقتدر حلقوں تک، وزراء تک، بیوروکریٹس تک ان بچیوں کو رسائی دینے کے لیے پریشرائز کیا جاتا ہے۔ تو تفصیل ان سے جان لیتے ہیں، اور آج بار بار یہ ہمیں بتا رہی تھی، اور اسی وجہ سے ہم نے ان کا انٹرویو کیا کہ عمران خان کو ہماری بد دعا لگ چکی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک، اللہ آپ کا دعویٰ ہے کہ خان صاحب کو آپ کی بد دعا لگی ہے، ان بچیوں کی بد دعا لگی ہے، کیوں آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں؟ یوں تو وہ توشہ خانہ کیس میں نااہل ہوئے ہیں۔ بالکل، عمران خان کے دور حکومت میں ہی 29 نومبر 2019 کو کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر منظر عام پر آیا تھا۔ پوری پاکستانی قوم نے ان یتیم و لاوارث بچیوں کی آہیں سنی، سسکیاں سنی، بد دعائیں سنی۔ وہ رو رو کر چلا رہی تھیں، میڈیا پر بیانات دے رہی تھیں کہ ان کو عمر رسیدہ افراد کے حوالے کیا جاتا ہے، ان کو جنسی درندگیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو دلہن کی طرح سجا سنوار کر لوگوں کے سامنے، بھوکے بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے۔ کاشانہ اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد
مجھ سے خاتون اول بشرا بی بی نے رابطہ کیا مجھ سے کہ کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں کو انصاف دیا جائے گا، افشاں لطیف کو انصاف دیا جائے گا۔ کیا ہوا؟ عمران خان کے دور حکومت میں ان تمام لڑکیوں کو کاشانہ سے غائب کر دیا گیا جن کے جنسی درندگیوں کے بیانات میڈیا پر ریکارڈ تھے، تمام محکمانہ انکوائریز میں ریکارڈ تھے۔ کاشانہ سے 2 لوارث لڑکیوں کائنات اور ساجدہ کو بے دردی سے قتل کروا دیا گیا۔ کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وجہ قتل سٹارویشن آئی، کئی ہفتوں اس کو نہ پانی دیا گیا اور نہ ہی کھانا دیا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور باغبان پورا پولیس کے ذریعے اس کائنات کو اغوا کروایا گیا، 51 روز تک حبس بیجا میں رکھا گیا، اس کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئیں، اس کو بھوکھا پیاسا رکھ کر بے دردی سے قتل کروایا گیا۔ یہ تھی عمران خان کی بنائی ہوئی ریاست مدینہ، جہاں پر سرکاری سرپرستی میں رہنے والی یتیم و لوارث بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں تھیں۔ ریاست میں، پاکستان میں سرکاری اداروں میں یہ یتیم و لوارث بچیاں امانت کے طور پر رہتی ہیں، ان کی عزتوں کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے۔ اور عمران خان نے کیا کیا؟ ان یتیم و لوارث بچیوں کی عصمت دری کروائی، ان کو بے دردی سے قتل کروایا۔ ان کے لیے آواز اٹھانے والی افشاں لطیف ریاستی ملازم مجھے بدترین حکومتی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ مجھ پہ میرے گھر پر فائرنگ کروائی گئی، میرے گھر کو جلا دیا گیا، مجھ پر جھوٹی اور بے بنیاد خفیہ FIRs درج کروائی گئیں، مجھے کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں ناحق قید کر دیا گیا، میرے شوہر کو بھی گرفتار کیا گیا، ہم پر تھانوں میں بدترین جسمانی تشدد کیا گیا، اور سب سے ظلم یہ کہ مجھے جیل کے ڈیتھ سیل سے کوٹ لکھپت جیل سے باہر نکالا گیا، منہ پر کپڑا ڈال کر، ہاتھوں پر ہتھکڑی ڈال کر، اور مجھے جیل میں ہی کسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں پہلے سے نامعلوم لوگ موجود تھے جنہوں نے مجھے بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ میرا ہاتھ جلا دیا گیا، میرا بازو جلا دیا گیا، میرے کپڑے اتار کر میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی، اور مجھے کہا گیا کہ میں نے ہمت کیسے کی اس وقت کے وزیر اعظم فرعون عمران خان اور بشرا بی بی جیسی پاک ہستی کے خلاف احتجاج کرنے کی، میں نے ہمت کیسے کی ان کے سڑکوں پر منہ کالے کرنے کی، اور اب میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میرے اس برہنہ ویڈیو کو لے کر مجھے مسلسل بلیک میل کیا گیا، اور واقعی دیکھا، پوری پاکستانی قوم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ میں نے جیل سے رہا ہونے کے بعد سڑکوں پر عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اپنے تمام تر احتجاج ختم کر دیے۔ اور آج آپ مقافات عمل دیکھیں، وہی عمران خان جو حکومتی ایجنسیوں سے مجھے پیغامات بھیجتا تھا کہ بی بی آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، عمران خان کہیں نہیں جانے والا، پورے ریاستی ادارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگلی حکومت بھی عمران خان کی آئی ہے۔ یہ کیا کہ آپ کو ڈرایا جاتا مجھے ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، مجھے دھمکیاں دی جاتی تھیں، مجھ پر مقدمات درج کروائے جاتے تھے۔ کون سا ایسا ظلم نہیں تھا، کون سا ایسا جبر نہیں تھا جو عمران خان نے کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں پر نہیں ڈھایا، ایک نہتی عورت افشاں لطیف پر نہیں ڈھایا۔ میری تنخواہ غیر قانونی طور پر بند کر دی گئی، میرے بچوں کی فاقہ کشی کی گئی، کاشانہ کی 57 بچیوں کا عمران خان کی حکومت نے کھانے کا بجٹ بند کروا دیا تھا جب میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ ان کو یتیموں لوارث بچیوں کو جنسی کاروبار سے بچانے کے لیے اپنی محکمانہ درخواستیں دی تھیں۔ عمران خان کی ریاست مدینہ میں ان بچیوں کو بھوکھا پیاسا رکھا گیا، کائنات کو بھوکھا پیاسا رکھ کر قتل کیا گیا، اور آج پوری پاکستانی قوم فاقہ کشی کا شکار ہے۔ کاشانہ دارالامان جنسی اسکینڈل میں انصاف تو نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آیا ہے، اور آج عمران خان جو فرعون تھا، یزید تھا، آج خاک ہو چکا ہے۔ آج پھونک مارو تو عمران خان اڑ جائے، اور آج وہی عمران خان جو عورتوں کو جیلوں میں ڈالتا تھا، ان کو ڈیتھ سیل میں قید کرواتا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کرواتا تھا، ان کی برہنہ ویڈیوز بناتا تھا، اور خود جیل میں جا رہا ہے۔ اچھا ایک منٹ، یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان وزیر اعظم تھا اس وقت، کیا ان تک واقعی یہ ساری انفارمیشن تھی کہ کاشانہ میں یہ ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے نچلا عملہ ملوث ہو، وزیر اعظم تک بات نہ پہنچی ہو، آپ سارا مدعا عمران خان پہ ڈال رہی ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ 12 جولائی 2019 کو میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ اپنی پہلی درخواست دی ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کے خلاف، جو عمران خان کے وزیر اجمل چیمہ کے ساتھ مل کر کاشانہ میں چائلڈ ابیوز کا گھنونا کاروبار کروا رہی تھی۔ میری دی گئی درخواست کے بعد مجھے پہلے مرحلے پر ہی جھوٹا چارج لگا کر سسپینڈ کروا دیا گیا۔ میں نے اس دن ہی 18 اگست 2019 کو وزیر اعظم عمران خان کے پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر اپنی شکایت درج کروائی کہ مجھے یہاں پر بدترین ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے عمران خان کے منسٹر کی طرف سے کہ یہاں پر بچوں کے لیے بیڈ روم سجاؤں۔
ان بچیوں کو، یتیم و لوارث بچیوں کو عمر رسیدہ افراد کے حوالے کر دوں. خدارہ اس معاملے میں دیکھیں، اس کی انویسٹیگیشن کروائیں. میں ادارہ بہت اچھا چلا رہی تھی. میں نے ادارے میں مسجد بنائی جہاں پر بچوں کی ڈانس پارٹیز کروائی جاتی تھی، ان کو بلو فلمیں دکھائی جاتی تھی، ان کو کم عمر بچیوں کو روزانہ 4 وقت وافر مقدار میں گوشت دیا جاتا تھا، نشہ آور ادویات دی جاتی تھیں. جو کوٹھی خانوں کے طور پر ادارہ چلایا جاتا تھا، وہاں پر میں نے اس کو پاک صاف کیا، اس کو مقدس ترین جگہ بنا دیا، اور یہی میرا جرم ٹھہرا. عمران خان کے پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کروانے کے بعد جو ظلم و جبر کاشانہ کی یتیم و لوارث بچیوں پر ڈھایا گیا، افشاں لطیف پر ڈھایا گیا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. مجھے بچوں سمیت جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں. عمران خان کے وزراء اپنے دفتروں میں بلا کر میری چادر کھینچتے تھے، میرا بازو کھینچتے تھے، مجھے جنسی طور پر ہراساں کرتے تھے. کاشانہ کی بچیوں کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا. سوشل ویلفیئر راجہ بشارت کے پاس تھا. جب میں نے درخواست فائل کی 12 جولائی 2019 کو، تب منسٹر سوشل ویلفیئر اجمل چیمہ تھا، جس کو میری درخواست کے بعد کاشانہ کی منسٹری شپ سے ہٹا دیا گیا اور وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کا وزیر لگا دیا گیا اجمل چیمہ کو. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کی کوئی وزارت نہیں تھی. اجمل چیمہ پہلا شخص تھا، پہلا وزیر تھا وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کا جو وزیر بنانا. اجمل چیمہ کے بعد آج تک کوئی وزیر نہیں بنا، اور میری جو درخواست تھی وہ بھی وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم میں ہی بھیج دی گئی. اور آگے انہوں نے اپنے وزیر کو بچانے کے لیے جھوٹی، یک طرفہ، بے بنیاد نام نہاد انکوائریز کروائیں اور جھوٹی کلین چٹ دی. کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد بشریٰ بی بی کے آرڈرز پر ڈاکٹر راحیل صدیقی چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم نے اجمل چیمہ کو جھوٹی یک طرفہ انکوائری کر کے جھوٹی کلین چٹ دی. عمران خان کی حکومت جانے کے بعد میں نے چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کو ایک درخواست دی کہ مجھے وہ نام نہاد جس انکوائری میں وزیر اجمل چیمہ کو کلین چٹ دی گئی تھی، مجھے وہ درخواست دی جائے. چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم محمد مالک بھلا نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت میں کوئی ایسی انکوائری کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل میں ہوئی ہی نہیں تھی جس میں ان بچیوں کو سنا گیا، جس میں افشاں لطیف کو سنا گیا، اور کوئی ایسی انکوائری رپورٹ نہیں تھی، کوئی ایسی انکوائری نہیں تھی. صرف ایک جھوٹی اور بے بنیاد کلین چٹ فیس سیونگ کے لیے میڈیا پر چلائی گئی. ون سائیڈڈ سب کچھ ہوا. کاشانہ اسکینڈل میں آج تک ایک ہی المیہ رہا، ایک ہی اس میں ایک بدترین کام کیا گیا کہ جو منصف ہیں وہ جو مجرم ہیں وہ آج تک منصف بن کر بیٹھے ہیں، خود ہی انکوائری کرتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو انصاف دے دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جب حکومت چلی گئی ہے تو آپ کو کوئی انصاف مل پایا ہے؟ کسی کوئی دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا ہے؟ وہ بچیاں قتل ہو گئی ہیں آپ بتا رہی ہیں، کسی نے ان کا اتا پتہ نہیں کیا کہ مطلب کاشانہ میں مقیم بچیاں جن کو پال پوس کے ریاست بڑا کرتی ہے اور ایک دم سے غائب کر دیتی ہے، کوئی داد رسی نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز، جس کو عمران خان کی حکومت نے تمام ثبوت مٹانے کے لیے اپنی حکومت میں ہی نوکری سے نکال کر غائب کر دیا. ایسا بھی نہیں کہ وزیر اجمل چیمہ، وزیر راجہ بشارت کی منسٹرشپ لے لی گئی، عمران خان کی حکومت چلی گئی تو ان سرکاری فلاحی اداروں میں، یتیم خانوں میں چائلڈ ابیوز کا گھناؤنا کاروبار ختم ہو گیا ہے. یہ اب بھی زور و شور سے جاری و ساری ہے. اچھا آپ خود دیکھیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد جو عمران خان کی حکومت میں عمران خان کی پارٹی سے تعلق رکھتی تھی، اب بھی چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کیوں ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچے اغوا کر کے لائے جاتے ہیں، ان کو وہاں سے چائلڈ ابیوز کے کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کائنات کے قتل میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا عملہ استعمال کیا گیا. 16 دسمبر 2019 کو کاشانہ کی کائنات کو اغوا کرنے سے پہلے ایک دن قبل 15 دسمبر 2019 کو منسٹر سوشل ویلفیئر اور قانون راجہ بشارت نے جا کر چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد سے ملاقات کی، اور اس کے اگلے روز ہی چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے کائنات کو اغوا کر لیا. کائنات کے قتل میں، کائنات کے اغوا میں چیئرپرسن سارہ احمد پوری طرح ملوث ہے. چیئرپرسن سارہ احمد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو جس دن پکڑا گیا، وہ عمران خان کی حکومت کا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دے گی کہ کس طرح چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بچوں کو سپلائی کیا جاتا تھا، کاشانہ سے بچوں کو سپلائی کیا جاتا تھا، اور کاشانہ کی کائنات کو کس طرح اغوا کروا کر عمران خان کے آرڈرز پر، بشریٰ بی بی کے آرڈرز پر قتل کروایا گیا. افشاں میرے میں مزید سننے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہی ہیں کہ جتنے بھی سرکاری ریاستی ادارے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے، جہاں پہ ہم جا کے دہائی دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہمیں ملتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ محفوظ کر دیا جائے گا، یہ ریاست کے، آپ سب کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو کہاں بھیجیں گے ہم بچوں کو جو بے سہارا ہیں، جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں؟ بہت سے ایسے بچے ہمیں ملتے ہیں، ہم تو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیج دیں. آپ کیا پورے وثوق کے ساتھ، پورے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کر رہی ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھی بچے محفوظ نہیں ہیں؟ کائنات کا کیس ایک ماڈل کیس ہے. کائنات قتل کیس، کاشانہ دارالمان جنسی اسکینڈل
मॉडल केस है इन सरकारी फलाही अदारों का, यतीम खानों का, दारुलमानों का भयानक चेहरा बेनकाब करने के लिए। काशाना स्कैंडल में लातादाद सबूत हैं, लातादाद एविडेंस है, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में ही अदालतों से, मीडिया से, हर फोरम से भाग गई थी। ये वाहिद स्कैंडल है जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में आया था। मैंने दूसरे सरकारी मुलाजमीन की तरह, अफसरान की तरह ये नहीं किया कि इमरान खान की हुकूमत चली गई और मैंने आवाज़ बुलंद की। मैंने इमरान खान की हुकूमत में ही एहतजाज किए, इमरान खान की हुकूमत में ही अदालतों में केसेस किए और इमरान खान की हुकूमत में ही ये मीडिया पर यह मामला आया और उसकी सज़ा आपको डेथ सेल तक जाने में मिली। इज़्ज़त जो है वो पामाल की गई, बरहना वीडियो बनाई गई। आपने अब जब हुकूमत ख़त्म हुई तो किसी से इंसाफ के लिए अपील की है? मेरे पास लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है उन दरख्वास्तों की। जब मेरे पर फायरिंग करवाई जाती थी, जब मेरे घर को जलाया गया, जब मुझे हरासमेंट का निशाना बनाया जाता था, लातादाद सबूत हैं, फहरिस्त है। और वो दरख्वास्तें हैं जो कभी थानों के फ्रंट डेस्क पर ही मेरी दरख्वास्त वसूल ही नहीं की जाती थी। और मेरे लिए सिर्फ, और उन यतीम बच्चों के लिए सिर्फ चेहरे बदले हैं, निज़ाम नहीं। पुलिस के डिपार्टमेंट को तो किसी का बाग भी सीधा नहीं कर सकता। यहाँ पर तो अपनी FIR वसूल कराना ही जान जोखम में डालने का काम है। और मेरे मुकाबले में तो अपने वक्त का ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म था, जो अपोजिशन में भी बहुत ताकतवर था। इमरान खान ने दावा किया था कि इमरान खान को हुकूमत से निकाला जाएगा तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। इमरान खान तो दहशतगर्द बन गया। इमरान खान के हाथों किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी की चार दीवारी महफूज नहीं। आज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, कल इमरान खान को रिहा किया जाएगा तो इमरान खान चाहे हुकूमत में ना आए, लेकिन इमरान खान ज़ख्मी सांप है। इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं इन जजेस को सलूट पेश करती हूँ, उस जज को सलूट पेश करती हूँ जिन्होंने एक छोटी अदालत से इमरान खान के खिलाफ, इस फ़िरौन के खिलाफ इतना बड़ा फैसला दिया कि उसको जेल भेज दिया। कहाँ पर इमरान खान को अदालत उज़्मा से सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया था। आपका कोई सियासी जो है वो अफिलिएशन तो नहीं है जो आप इतनी ज़्यादा नफरत का इज़हार कर रही हैं, या अपने ऊपर जो मज़ालिम है उसकी वजह से कर रही हैं? काशाना स्कैंडल आने के बाद इमरान खान की हुकूमत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं नून लीग के एजेंडा लेकर चल रही हूँ, नून लीग का प्रोपेगेंडा लेकर चल रही हूँ। कहाँ पर गई नून लीग की हुकूमत? नून लीग की हुकूमत ने आने के बाद काशाना के यतीम बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? अफशा लतीफ़ को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? बल्कि जो वज़ीर अजमल चीमा जो मीडिया चैनल्स पर आकर, आपके चैनल्स पर आकर मुझे गालियां देता था और मुझे कहता था ये नून लीग का ड्रामा है, इसके शोहर का ताल्लुक नून लीग से है। तो हुकूमत जाने के बाद इमरान खान की हुकूमत में ही अजमल चीमा नून लीग की गोद में जाकर बैठ गया। उसी नून लीग ने अजमल चीमा को टिकट दे दी, जो मुझ पर नून लीग से वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगाता था। ये बिल्कुल कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारे अदारों का मसला है, ये हमारे बच्चों का मसला है। महकमा सोशल वेलफेयर की अपनी ऑडिट रिपोर्ट है, साबिक सुपरिटेंडेंट खुशनूद जमील की 2017 से 18 और 2019 तक। उसमें महकमा सोशल वेलफेयर की ऑडिट कमेटी ने लिख कर दिया कि हमें ऑडिट के दरमियान काशाना की यतीमों लवारिस बच्चों की शादियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बच्चियों की ID कार्ड्स नहीं थे, लड़कों के ID कार्ड्स नहीं थे, दूल्हों के घरों के पते नहीं थे, निकाह नामे मौजूद नहीं थे। काशाना में कोई एज लिमिट नहीं है कि इतनी उम्र का बच्चा रखा जाता है? वहाँ से जो बच्चा उस लिमिट से एज से क्रॉस करता था तो उसकी शादी करवा के या उसको बेच दिया जाता था। आप ये कहना चाह रही हैं? काशाना में 7 साल से लेकर 18 साल तक की बच्चियां रहाइश पजीर होती हैं। जो लवारिस हैं वो 18 साल के बाद भी 23 साल की उम्र तक, उससे भी जब तक वो रिहेबिलिटेट ना हो जाए, उनको काशाना में रखा जाता है। काशाना बनाने का मकसद उन बच्चों को तालीम देना था, उनकी तरबियत करना था, माशरे का कारआमद शहरी बनाना था। क्या किया गया इन अदारों में? क्या किया जाता है? इन अदारों में प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता है, उन बच्चों को प्रोस्टिट्यूट्स बना दिया जाता है। शादियों के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पर तो 12 साल की बच्ची महफूज नहीं, 8 साल की बच्ची महफूज नहीं, 16 साल की बच्ची महफूज नहीं। सेक्रेटरी जाहिर सलीम गोंदर ने लाहौर हाई कोर्ट में मेरी रिट करने के बाद काशाना स्कैंडल पर काशाना की तमाम बच्चियों के मेडिकल फरवरी 2020 में करवाए, जिसमें तमाम बच्चियां एक्टिव आईं, और उसके बाद उन तमाम बच्चियों को अदारे से इमरान खान की हुकूमत ने गायब करवा दिया। कहाँ गई हैं? आपको कोई इत्तला नहीं? उन बच्चियों के बारे में कुछ पता नहीं कि बच्चियाँ कहाँ पर गई हैं। मैंने लातादाद दरख्वास्तें दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा कि काशाना से बच्चियों को गायब कर दिया गया है। CCPO को दरख्वास्तें दी, थानों के दरख्वास्तें पोस्ट की, उन बच्चियों को बाज़याब करवाया जाए, लेकिन अभी तक वो बच्चियाँ बाज़याब नहीं हो सकी। 30 मार्च 2019 को एक ऐसा वाक़या हुआ जो काशाना स्कैंडल की बुनियाद है। एक आदमी रात के 4 बजे काशाना के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ और बच्चों की रहायशी बिल्डिंग में चला गया। ये शख्स रूटीन में काशाना में आता था, जो बच्चियां अपने साथ, कम उम्र बच्चियों को अपने साथ लेकर अदारे से बाहर जाता था। जिन बच्चों को ये शख्स अपने साथ लेकर काशाना से बाहर गया, वो आज तक कभी अदारे में वापस आई ही नहीं। मेरी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब,
جواد رفیق نے یہ لکھ کر جمع کروایا کہ جو شخص 30 مارچ 2019 کو کشانہ میں داخل ہوا تھا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکیورٹی افسر تھا، اچھا، جو عمران خان کی حکومت میں، عمران خان کے دور اقتدار میں، عمران خان کی پنجاب حکومت کا سیکیورٹی افسر کاشانہ میں رات کو 4 بجے گیا، جو اپنی ساتھ بچیاں لے کر جاتا تھا۔ اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے عمران خان کے کاشانہ دارالعلومات جنسی اسکینڈل میں، جو چیف سیکرٹری پنجاب نے عدالت میں جمع کروایا، یہ اعتراف جرم ہے۔ اور چیف سیکرٹری یہ کیا پاگل تھا؟ اس سرکاری رپورٹ میں اس سیکورٹی افسر سرکاری ملازم کے 4 نام لکھ کر رپورٹ میں سپریم کورٹ میں جمع کروا رہا ہے، جبکہ کاشانہ میں بچیاں اس شخص کو کسی اور نام سے ہی جانتی تھیں۔ اور میں بالکل یقینی طور پر کہتی ہوں کہ اس سیکورٹی افسر کو، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سیکورٹی افسر کو عمران خان کی حکومت میں مار کر قتل کر غائب کیا جا چکا ہے۔ او مائی گاڈ، کس کی طرف پاس جائیں اور کس سے جا کے جو ہے وہ اپنا مدعا بیان کریں؟ مزید تو انکشافات جو افشاں کر رہی ہیں مجھ میں سننے کی بالکل ہمت نہیں ہے، اور ایک جو اعتماد تھا اسٹیٹ پہ، ریاستی اداروں پہ، ان اداروں پہ جہاں پہ ہم بچوں کو بھیج دیتے تھے، جو لاوارث ہمیں ملتے تھے، جو اسٹریٹ چلڈرن تھے، اب انہیں کہاں بھیجا جائے؟ افشاں لطیف کے انکشافات یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور موجودہ جو اقتدار میں لوگ ہیں، نگران حکومت ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاستی ادارے ہیں، یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا بھی اسی سے ملتا جلتا سکینڈل ہم نے دیکھا۔ تو کیا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ہمارے دارالامان ہیں، جہاں پہ بچوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نے بنائے گئے تھے، کیا وہ سب جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ بدماشی کا، جنسی بے راہ روی کا اڈا بن چکے ہیں، یا پھر واقعی وہ ریاستی ادارے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آڈینس پہ چھوڑتی ہوں، کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔